چاہتے شہزادی نے مسکرا کے کہا یہاں پر اس مختصر سی حدیث میں علی اور فاطمہ کے فرق کو بھی آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے تو میں وضاحت نہیں کروں گا، خود سمجھ جائیے گا۔ شہزادی نے مسکرا کے کہا اپنے شوہر کو ایک پیغام دے، اور پیغام یہ دے کہ جس میں 4 باتیں ہیں وہ ہمارا شیعہ، جس میں پہلی 2 باتیں ہیں وہ ہمارا محب۔ حدیث قصہ میں جو آیا فیہ جمع من شیعتنا و محبینا، حالتیں پوری ہو رہی ہے چاہے شیعہ ہو چاہے محب، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں چاہے شیعہ ہو چاہے محب، لیکن جس میں 4 باتیں پائی جائیں وہ شیعہ، جس میں 2 باتیں پائی جائیں ہم سے محبت ہے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی ہے، وہ محب ہے۔ تو اب فرق کیا ہوا؟ کہا فرق یہ ہوا کہ ہمارا شیعہ میدان قیامت میں پہنچتے ہی علی کے ساتھ جنت میں داخل ہو، فوراً جہاں علی گئے وہ بھی چلا گیا۔ محب پہلے اپنے گناہوں کی سزا برداشت کرے گا، وہ بھی پوری نہیں، آدھی بھی نہیں، بہت مختصر۔ دعائے کمیل میں ایک لفظ آتا تاما عذابہا، اے خدا میں نے تیرے عذاب کا مزہ چکھا، تھوڑا سا عذاب، کہا کہ یہ سزا، اور اس کے بعد پھر میری شفاعت اور دعا سے اللہ میرے بیٹے کی ہر عذابہ اور میرے گھرانے سے ہر محبت کرنے والے کو جنت میں بھجوائے گا۔ پھر آخری 2 جملے سن لیجئے اور شاید میرا پیغام پہنچ جائے۔ تاما عذابہا کسے کہتے ہیں؟ خدا نے کہا یہ فلاں گناہ کیا اس کی سزا، دیکھیں یہ میرے جملے 100 کوڑے، پہلا کوڑا ہی پڑا، شہزادی کی شفاعت آ گئی، شہزادی کی دعا آ گئی، گناہ معاف ہو گئے۔ ہو سکتا پہلا بھی پورا نہ پڑے، آدھا ہی پڑے، شاید آدھے سے بھی کم پڑے۔ تاما عذابہا، شہزادی نے کہا محب جو اسے سزا سنائی جائے گی اور سزا تھوڑی شروع بھی ہوگی، لیکن پھر میری دعا سے، ہماری بھی نہیں کہا، میری دعا سے اس کی یہ ساری سزا معاف ہوگی اور وہ جنت میں آئے گا۔ اب سنیے اصل جملہ، اس جملے کی خاطر تو آدمی مر بھی جائے تو کم۔ کہا لیکن ایک بات یاد رکھو، شیعہ جو ہے سب علی کے ساتھ جنت میں چلے، میں اس وقت تک جنت کے دروازے پہ کھڑی رہوں گی اور جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ اپنے آخری محب کو بھی عذاب خدا سے معاف کرا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے لاؤں۔ ایک ایک شیعہ کے انتظار میں، ایک ایک محب کے انتظار میں۔ ذرا جملہ سنیں، ابھی میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو الحمدللہ یہاں خیر و عافیت سے بیٹھے، کراچی جائیے، کوئٹہ جائیے، لاہور جائیے، بارہ چنار جائیے اور بہت سارے اور مقامات جہاں فساد، جہاں قتل عام، جہاں قتل و غارت کرے، ایک ماں کے 10 بیٹے، 10 بیٹے، ایک دم وہاں کوئی ایسا فساد ہو گئے، وہ اپنے بیٹوں کو بلا رہی، 1 آ گیا، 4 آ گیا، 8 آ گئے، 9 آ گئے۔ ارے اب تو دروازہ بند کر لو، 10 میں سے 9 آ گئے، تمہارے لیے کیا 9 کافی نہیں؟ اگر ماں کہے گی جب تک کہ 10واں اور آخری بھی نظر نہیں آئے گا، جب تک کہ وہ بھی گھر میں نہیں آئے گا، میرے دل کو چین نہیں، میں دروازے پہ کھڑی رہوں گی۔ اور اگر لوگ کہتے ہیں اکثریت تو آ گئی، 90% تو آ گئے، 95% تو آ گئے، ماں کی محبت میں کیلکولیشن نہیں چلا کرتے ہیں، جب تک کہ آخری بیٹا بھی نہ آ جائے۔ ارے 9 بیٹے تو مل گئے، 10واں نبی ملے تو کیا ہے؟ کہا کہ ماں کا دل ذہن میں رکھ کے سوچو۔ فاطمہ کہتی ہے میرے حسین کا آخری عزادہ، علی کا آخری جانے والا جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، خاتون جنت میں نہیں جائے گی، دروازے پہ کھڑی ہوگی۔ پروردگارا ابھی اتنے اور باقی ہیں، خدا بندہ میری دعا ابھی اتنے اور باقی ہیں۔ علی شیعوں کو لے کے جنت میں گئے، فاطمہ زہرا آخری محب کا گناہ اپنی دعا سے معاف کرا کر اسے لے کے جنت میں جائیں گی، خاتون جنت ہے، امت کی ماں ہے۔ اب میرا آخری سوال اور بات کروں، جملہ بھی نہیں، آخری سوال، اور وہ یہ کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور زیادہ تر غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ مزہ آ جاتا ہے گناہ۔ کوئی ایک عورت بے حجاب گھر سے کیوں نکلتے؟ کون اسے بے حجاب نکلنے پہ 100 پاؤنڈ روزانہ دے رہا؟ ایک نوجوان گانے کیوں سن رہا؟ کیا اس کو فائدہ ہو رہا؟ اور نعوذ باللہ جو ڈرگز اور شراب اور اس طرف چلے گئے، ایک مزہ، یہ اپنے تھوڑے سے مزے کے۔ اگر کوئی شیعہ اور محب شہزادی کونین کو اتنی زحمت دے کہ وہ اس کے انتظار میں دروازہ جنت پہ کھڑی ہو، شہزادی جنت آپ کی ٹھیک ہے، جنت آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، جنت آپ کو محل میں نہیں دیکھا، لیکن میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی جنت پہ جب تک کہ میرا محب آخری بھی نہ آ جائے۔ شہزادی کونین، شہزادی کونین یہ اس زحمت کا سبب بنے اپنے تھوڑے فائدے کے۔ شہزادی نعوذ باللہ اس کی محبت میں کوئی شک نہیں، دشمنان اہل بیت سے یہ جتنا بیزار ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ شہزادی تمہاری وجہ سے 1 سیکنڈ بھی زحمت نہ اٹھائیں، جنت کے دروازے پہ اس لیے کھڑے،
और बस आप एक आखिरी बात, अपने बच्चों ये सारी चीजें अभी से सिखा दीजिए, बड़े होके आपके हाथ से निकल जाए। मुझे पता चला कि इमामिया मस्जिद के अंदर कोई मदरसा भी होता है संडे, उसकी अहमियत को समझ। आप खुद देख रहे हैं कि इस उम्र में आके अपने आप को बदलना कितना मुश्किल। बच्चों बताइए, क्या है बच्चों, तुम्हारी दादी फातिमा जन्नत के दरवाजे में खड़ी रहेंगी जन्नत में नहीं जाएगी जब तक ये दीन तुम्हारे पास हो। अगर आम हालात होते और उसमें आप शहजादी फातिमा को इतनी देर जन्नत के दरवाजे में खड़ा करवाते, वो भी खिलाफ अदब है, खिलाफ मोहब्बत। मगर ये तो यहाँ तो आम हालात भी नहीं, इसलिए कि वो बीवी ये जहमत उठा रही है जिसके कमर में पहले ही कोड़े आए, किस बीवी को जन्नत के दरवाजे में हम खड़ा कर रहे हैं, हम नहीं। बाद औकात बाद नादान लोग, वो जख्मी कमर के साथ, उसकी पसलियां टूटी और वो मसाइब में इतना मसाइब उस पे नाजिल हुए कि मसाइब ने उसको जवानी में बूढ़ा कर दिया। हमारे यहाँ की आम औरत अगर कभी ये शिकायत करे, मौलाना बहुत मुसीबतें आ गई, तो हम ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते, लेकिन कायनात की सबसे बड़ी सिद्दीक़ा है, अगर वो कहे सुब्बत अलैया सुब्बत अलैया में सिरना लिया लिया, बाबा आपके बाद तो इतनी मुसीबतें नाजिल हुई कि अगर ये दिल पे नाजिल होती तो दिल सारी रातों में बदल जाए। क्योंकि शहादत की इमामिया मस्जिद की जानिब से दूसरी मजलिस मंगल के दिन है कि शब शहादत, तो मैं शब शहादत के मसाइब छोड़े दे रहा हूँ, लेकिन मसाइब में सही है बहुत बस एक जुमला कहकर फिर इन मसाइब की तफसील में जाऊं। वो शहजादी जन्नत के दरवाजे पे खड़ी रही, मेरी वजह से, मेरे बच्चों की वजह से। इनकी हालत ये कि आखिरी रात, आज की रात है, कल की रात है, परसों रात शहजादी दुनिया से जा रहे, आखिरी रातों में फातिमा के बदन में इतनी ताकत भी न रही थी कि वो नमाज खड़े होके पढ़े। बहुत से जुमले समझ में नहीं आ सकते अगर आप अपने आप को बीच में रखें। अहले बैत के हालात अहले बैत की ज़बान में समझ। देखिए आले मोहम्मद कितने ही बीमार, कितने ही थके हुए, कैसे ही जख्मी, वक्त नमाज जब आता है तो ऐसी ताकत बदन में आ जाती है क्या नमाज खड़े होके पढ़ते। अली के पाँव में तीर लगा हुआ है लेकिन नमाज खड़े होके पढ़ते। अरे ज़ैनब कुबरा की अज़मतों में कौन शक कर सकता, मगर ज़ैनब रुतबे में फातिमा के बाद। और वाजिब नमाज में सुन्नत नमाज जो वैसे ही बैठ के पढ़ने की इजाजत, सज्जाद ने जिंदान शाम में ज़ैनब को नमाज शब बैठ के पढ़ते थे। भाई मेरा मजलूम आका सज्जाद तड़प गया, खूबी अम्मा आपने तो शाम में गरीबा भी हर नमाज खड़े होकर पढ़ी है। 18 लाशों के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए, जिसमें अकबर जैसे महलमा का लाशा है, अब्बास जैसे बेटों के मालिक जिसे वाला भाई का लाशा है, और सबसे बढ़कर माजा हुसैन का लाशा। शाम में गरीबा भी आपने नमाज बैठ के नहीं पढ़ी, और आज आप बैठ के नमाज पढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? का बेटा आने वाली ग़िज़ा इतनी कम होती है, मैं अपना हिस्सा बच्चों को दे देता। आज फातेह खैबर जैसी ताकतवर बेटी इतनी ताकतवर रही कि सुन्नत नमाज खड़े होकर पढ़ती। फातिमा तो ज़ैनब से ज्यादा साहिब फजीलत है। रिवायतों में है कि आखिरी दम तक फातिमा ने नमाजें हमेशा खड़े होकर पढ़ी। आखिरी दिनों में हालत बड़ी अजीब थी, बड़ी अजीब। फातिमा के बदन में खड़े रहने की ताकत नहीं, सारा दिन बिस्तर के ऊपर बैठी रहे।